بتلائے ہوئے راستے پر چلنے والے انسان اس کائنات میں کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، یہ صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزے کو واجب قرار دیا گیا، اس طرح سے کہ اس سے پہلے والی امتوں پر روزے کو واجب قرار دیا گیا تھا، اور دونوں پر روزے کو واجب قرار دینے کا مقصد ایک ہے، اور وہ یہ ہے تاکہ سب کے سب تقی بن جاؤ۔ تقریباً 1 مہینے سے اول ماہ مبارک رمضان سے آخر ماہ رمضان تک ہماری اور آپ اسی آیت کریمہ کے ذیل میں ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو متقی اور پرہیزگار آج یہاں پر جو ہم نے 1 مہینے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی ہے، پروردگار نے جو ہمیں اور آپ کو توفیق عنایت کی تھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، تو ختم قرآن کی دعا اور اس ختم قرآن کی دعا سے پہلے تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں کچھ معروضات کسی قرآن کریم کے حوالے سے، کسی اپنے خود سازی اور کردار سازی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گزارش کرنا ہے۔ یوں تو ہمیں اور آپ کو جب دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں تو دنیاوی نعمتوں کو ملنے کے بعد ہمارا انداز زندگی یہی ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو جب دنیاوی نعمتوں کو ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے بندوں کو، تو اگر اللہ اپنے بندوں کو معنوی اور روحانی نعمتوں سے فیضیاب کرے تو ظاہر سی بات تو وہاں پہ بھی ہمیں اور آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے تو اس نے ہمیں اور آپ کو زندہ رکھا اور یہ توفیق عنایت کی کہ ایک سال پھر ہم لوگوں نے ماہ مبارک رمضان کے بچھے ہوئے دسترخوان رحمت الہی، نعمت الہی اور مغفرت الہی سے فیضیاب ہوئے۔ یہ کیا کم شکر کی بات ہے۔ لہذا ہمارا اور آپ کا یہی فریضہ زندگی ہے اور یہی وظیفہ حیات ہے کہ ہم لوگ اپنی اس روحانی اور معنوی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ خالق نعمت اپنی کتاب عزیز میں یہی اعلان فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم ہماری دی ہوئی نعمتوں کے ناشکری کرو گے، قرآن نعمت کرو گے، تو پھر یاد رکھنا کہ ہمارا عذاب بہت سخت ہے۔ لہٰذا ہم اپنے سلسلے گفتگو کا آغاز کسی شکر کے اعتبار سے کرنا چاہتے ہیں کہ اسے ماہ مبارک رمضان کی 28 تاریخ کو، اسی ماہ مبارک رمضان کی 26 رمضان کی تاریخ میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے مالک کا شکریہ ادا کرنا۔ ماہ مبارک رمضان کی 26ویں تاریخ کی دعا کیا تھے؟ اللہم اجعل سعی مشکورا، کہ خدا آج کے دن تو میری سعی کو قابل شکر بنا دے، مشکور کر۔ خدا آج نے میری سعی کو، میری کوشش کو تو قابل قبول بنا دے۔ انسان کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے، اس کی آخری اور اول خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ دعا کا دوسرا فقرہ انسان اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اعلان کرتا ہے، خدایا وذنبی فیہ مغفورا، تو اس ماہ مبارک رمضان میں میرے گناہوں کو بخش دے۔ یہ آخری عشرہ ماہ مبارک رمضان جو یہ اختتام کی منزل میں ہے، ایک 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں باقی ہے۔ کل کی شب جو ہوگی انشاءاللہ تعالی، امید قوی ہے کہ وہ شب عید الفطر ہوگی، تو یہ ایک دن اور ایک رات جو ماہ مبارک رمضان کی باقی ہے، اس سے ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم استفادہ کر سکیں۔ وَذَنبِ فِيهِ مَغْفُورًا، میرے مالک تو میری اس تاریخ میں، ماہ مبارک رمضان میں، تو میرے گناہوں کو بخش دے۔
وعملی فیہ مقبولہ، میرے عمل کو تو قبول کر لے، وعیبی فیہ مستورہ، اور میرے عیب کو تو چھپا دے۔ ہمارے عیب کو اللہ جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں؟ یقیناً کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جب ہمارے عیب لوگوں پہ ظاہر ہو جائے۔ پہلا تو یہ ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں، ہمارا عمل قبول ہو جائے، ہمارے عیبوں کو اللہ چھپاتا رہے، اس پر پردہ پوشی کرتا رہے۔ دعا کے آخری فقرے میں بندے خدا سے التماس و درخواست کرتا ہے، یا اسمع السامعین، اے سب سے زیادہ سننے والے۔ سنتا انسان بھی ہے، سنتا ہر کوئی بندے پروردگار بھی ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کی بہت زیادہ سنتا ہے، وہ بہت زیادہ سننے والا ہے، وہ بہت زیادہ دیکھنے والا ہے، وہ بہت زیادہ جاننے والا ہے، وہ بہت زیادہ باخبر ہے۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان واقعاً یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ماہ رمضان جو تمام ہو رہا ہے، یہ دن، اس کی راتیں، اس کی ساعات، یہ بڑی قابل قدر تھی، یہ پروردگار کا ایک عطیہ ہے۔ لیکن اس عطیہ پروردگار سے فیضیاب ہونے کے لیے یہ خود انسان کی ذمہ داری ہے۔ بھائی دسترخوان رحمت الہی بچھا ہوا ہے، لیکن وہ پیچھے ہوئے دسترخوان رحمت الہی پہ انسان اپنے کو خود سے پہنچائے، اور پہنچانے کے بعد جا کے اس دسترخوان رحمت الہی پہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد اس کی ایک ایک معنوی غذاؤں کو چن کر اپنی پیاسی روح کو سیر و سیراب کر سکے۔ جانا کمال نہیں ہے، دسترخوان رحمت الہی پہ جا کے بیٹھنا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال انسانی تو یہ ہے، ہنر بشریت تو یہ ہے کہ اس پیچھے ہوئے دسترخوان رحمت الہی پہ بیٹھنے کے بعد انسان اپنی پیاسی روح کو اس معنویت سے، اس روحانیت سے، اس خلافت کتاب الہی سے وہ فیضیاب کر سکے۔ لہذا انسان جب کوشش کرے گا تو یہ ہے باقی منتر راتوں سے، جو ایک رات باقی ہے ماہ مبارک رمضان کی، جو ایک دن سے باقی ہے، کسی ایک دن ایک رات میں اگر انسان کچھ نہ کرے، بیٹھ جائے تسبیح لے کر اور اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرے، اللہ اپنے گنہگار بندوں کے گناہوں کو بخشتا ہے۔ روایت میں ہے کہ گناہ کو ایک سنگین اور ہلاک کر دینے والی بیماری قرار دیا۔ گناہ ایک بہت بھاری بیماری ہے، گناہ ایک ہلاک کر دینے والی بیماری ہے، جس سے انسان کا دل سنگ آلود ہو جاتا ہے۔ آپ نے لوہے کو دیکھا ہے، لوہے پہ جب پانی لگ جاتا ہے تو پانی لگ جانے کی وجہ سے لوہے میں سنگ لگ جاتا ہے، وہ سنگ کو چھوڑایا جاتا ہے۔ جب تک چھوڑایا نہیں جائے گا وہ لوہا قابل استعمال نہیں ہوگا، استعمال نہیں ہوتا ہے تعمیر میں، مکان میں، بلڈنگ میں۔ ایسے ہمارے اور آپ کے دلوں میں سنگ لگا، اور جب قلوب انسانی سنگ آلود ہو جائے تو اسے اللہ کی کتاب کی تلاوت کے ذریعے سے اس کو ہم چھڑائیں۔ لیکن کریم پروردگار کہتا ہے کہ توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اگر تمہارے دل سنگ آلود ہو گیا ہے گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، نافرمانی پروردگار کی وجہ سے، تو دیکھو مایوس نہ ہونا، امیدوں کی گرفت نہ توڑنا، بلکہ میرے رحمتوں کا دروازہ کھلا ہو۔ لیکن آؤ تو میرے رحمت دروازے رحمت پر اپنے گناہوں کو یاد کرو، گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ گناہ ہونے کے بعد میری بارگاہ میں تم ہاتھ اٹھا کے اپنے کیے ہوئے گناہ سے تم توبہ و استغفار کرو، اور توبہ و استغفار کرو گے تو میری رحمت میں بڑی وسعت ہے، میری رحمت میں بڑی گنجائش پائی جاتی ہے، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ تو ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ میرے مالک تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ جو بھی اس کے دروازے رحمت پہ آتا ہے، اس دروازے رحمت سے کوئی خالی ہاتھ کوئی پلٹ کے نہیں آتا۔ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، قیمتی اوقات کو آپ نے نکالا، میٹھی نیند کو قربان کیا، دن بھر کے تھکے ماندے، مگر آپ کے نگاہ میں اس بات کی قیمت ہے کہ نہیں چلتے ہیں جس قرآن پاک کی مہینے بھر ہم نے تلاوت کی ہے، اس ختم قرآن کی دعا میں، اس ختم قرآن کے پروگرام میں ہم شرکت فرما کر ثواب دارائے حاصل کریں۔ یقیناً ہمیں کوشش کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے
تاکہ کبھی کوئی خالی ہاتھ اس کے دروازے رحمت سے نہیں پڑتا ہے. بڑے سے بڑے گنہگار بندے کو بھی اللہ اپنی رحمتوں سے مایوس نہیں کرتا، نہیں ہونے دیتا ہے. وہ اور یہ صرف نہیں کہ وہ انسان اپنے گنہگار بندوں کے توبے کو قبول کرتا ہے، بلکہ اپنے گنہگار بندوں کی توبے پر اللہ بہت خوش بھی ہوتا ہے. قرآن میں ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک پروردگار توبہ کرنے والے کو دوست ہوتا ہے. اور اگر جوان توبہ کر لے، عالم جوانی زمانے شباب یہ بڑا اہم دور ہوتا ہے، یہ بڑا قیمتی زمانہ ہوتا ہے. اس میں اگر انسان کیا ہے کہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اگر عام افراد بشر کے توبہ پر خوش ہوتا ہے تو جوانوں کے توبہ کرنے کے بعد اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اگر ہم ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے دروازے رحمت پر آ کر حاضری کا شرف حاصل کریں اور اپنے گناہوں کی تلافی و معافی کے لیے اس کی بارگاہ میں ہم دست بدعا ہو جائیں تو یقین کامل ہے کہ اللہ اپنے گنہگار بندوں کے گناہوں کو بخش دے گا. لیکن جو شرائط توبہ ہیں اس توجہ کے ساتھ آئیں، اس شرائط کے ساتھ آئیں، اس قواعد کے ساتھ آئیں، اس توفیق کے ساتھ آئیں. میرے مالک ہم سب کے سب گنہگار ہیں، لیکن ہم تیری رحمتوں سے نا امید نہیں ہوتے ہیں. کس دروازے پہ ہم جائیں گے اگر تو نے اپنے دروازے سے ہمیں ہٹا دیا؟ میرے مالک اگر تو مجھے نہیں بخشے گا تو پھر میرے گناہوں کو کون ہے جو بخشنے والا ہے؟ لہذا ہم سب تیری بارگاہ میں التجا و فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو تو بخش دے، اور اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. قل قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجیے قرآن کریم میں پروردگار اپنے پیغمبر سے کہہ رہا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے پیغمبر آپ میرے گنہگار بندوں سے کہہ دیجیے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں میں زیادتی کی ہے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک پروردگار تمام کے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک پروردگار بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی. اس کے دامن رحمت میں بھی بڑی وسعت ہے، اس کے دامن مغفرت میں بڑی وسعت ہے. لیکن بس ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہم اپنے کو خواب غفلت سے بیدار کریں اور متنبہ اور آگاہ ہو کر اس کے چشمے توبہ پہ جا کر اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں. میں اپنے بیان کو مختصر کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم کی آپ نے تلاوت کی ہے، یقیناً قرآن کریم کی تلاوت کرنا ایک بہت بڑی توفیق ہے، اور ان توفیقات کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنا چاہیے. ہر کسی کو یہ توفیقات میسر نہیں ہوتی. مجلسوں میں بیٹھنا، تذکرہ اہل بیت سننا، ذکر اہل بیت کرنا، نوحہ خانی و سینہ زنی کرنا، روزہ داروں کا افطار کرانا، غربا کی امداد کرنا، بزرگوں کا احترام کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ ساری نیکیاں، سارے خیر و خیرات اگر آپ انجام دے رہے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں نے بھی ابتدائی میں آپ کی خدمت میں یہ بات گزارش کیا کہ صرف دنیاوی نعمتوں کے ملنے کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں، بلکہ دنیاوی نعمتوں کے ملنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہم شکر الہی ادا کرتے ہیں ویسے ہی روحانی و معنوی نعمتوں کے ملنے کے بعد میں ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. قرآن آپ نے ایک مہینہ پڑھا، بچوں نے، جوانوں نے، نوجوانوں نے، بزرگوں نے، سبھی نے قرآن کو پڑھا. قرآن میں پڑھنا ہوتا ہے. بقیہ دنوں میں آپ قرآن کی ایک آیت پڑھیں گے، پورے ختم قرآن کا ماہ مبارک رمضان میں اگر آپ نے ایک آیت قرآن کی پڑھی ہے تو باقی دوسرے مہینوں میں آپ اگر ایک قرآن ختم کریں گے تو اسی ایک آیت کے پڑھنے کا ثواب پورے ختم قرآن کا ثواب ملے گا. یعنی قرآن کا ہم نے اپنی پریکٹس کر لیا ہے، قرآن پڑھنے کا اپنے عادت بنا لیا ایک مہینے تک. تو آئندہ عید کے دن آ جانے کے بعد کیا کریں؟ ختم کر دیں قرآن کو، زینت الماری بنا دیں، بالائے طاق رکھ دیں، بھول جائیں. کہاں نہیں، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی سے قرآن کو الگ نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ اگر نجات چاہتے ہیں
تو اسی قرآن اور اہل بیت کے ذریعے سے نجات ملے گی. ہدایت اور رہنمائی اگر چاہتے ہیں تو اسی قرآن کے ذریعے سے ملے گی. بھٹکے ہوئے انسانوں کو اگر راہ راست پہ لایا جا سکتا ہے اسی قرآن اور اہل بیت کے ذریعے سے لایا جاتا ہے. کیوں؟ آخری مرحلے حیات میں رسول اللہ نے اپنی امت کی نجات کے لیے کیا کہا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ کی طرف و اہل بیت. دیکھو میں تمہارے درمیان میں جا تو رہا ہوں مگر اپنے جانے سے پہلے میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے اور دوسری میری طرف و اہل بیت. قرآن کی تلاوت کیجیے. قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اس کے ٹرانسلیشن کو آپ دیکھیں. موقع ملے فرصت ملے فری ہیں آپ نے ایک آیت دے لیا 10 آیت دے لیا 20 آیت دے لیا ترجمہ اور آگے آپ اپنا حوصلہ بڑھائیے اس کی تفسیر دیکھا. قرآن کو برابر آپ پڑھیے. تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ اپنا معمولی زندگی ہمیں اور آپ کو بنانا چاہیے کہ قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. تعلیمات قرآن تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کے بعد ہی ہماری زندگی میں سدھار اور نکھار پیدا ہو سکتا ہے. کہا ہم قرآن کو پڑھیں. پڑھتے پڑھتے اگر قرآن میں نے کہا آیت آ گئی اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو تو کیا کرنا ہے؟ نماز کبھی قضا نہیں کرنا. قرآن میں پڑھتے پڑھتے اگر آیت آ گئی آتوا الزکات ایک ایک لفظ میں پڑھو بس زکات ادا کرو تو اگر ہمارے پاس زکات واجب زکات دے. آیت آ گئی خمس نکالو تو خمس نکالو. آیت آ گئی اگر لا تغتب بعضکم بعضا بعض کی غیبت و برائی نہ کرے ہم کو برائی سے اپنے تعامل بچانا ہے. اگر آ گئی لا تظلم احدا کسی پر ظلم نہ کرنا ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا. اگر آ گئی لا تأکلوا الربا دیکھو سود کا پیسہ نہ کھانا ہمیں سود کھانے سے پرہیز کرنا. کہا جھوٹ نہ بولو جھوٹ نہیں بولنا. امانت خیانت نہ کرو امانت خیانت نہیں کرنا. ماں باپ کی باتوں کو جھڑکنا نہیں وبالوالدین احسانا ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. پڑھتے پڑھتے قرآن کی آیت اگر آپ پہنچ گئے کہ دیکھو یتیموں پہ ظلم نہ کرنا یتیموں پہ ظلم نہیں کرنا. یعنی قرآن میں سب کچھ ہے لیکن ہم اپنے کردار کو سنوار کیسے سکتے ہیں, ہم اپنی زندگی کو بنا کیسے سکتے ہیں, ہم اپنے عاقبت کو سنوار کیسے سکتے ہیں, ہم اپنے قبر میں روشنی پیدا کیسے کر سکتے ہیں جب اس تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ ہدایت قرآنی سے اپنے کو مزین کر لیں گے. یہ کتاب کتاب انسانیت ہے, یہ کتاب کتاب ہدایت ہے, یہ کتاب کتاب سعادت ہے, یہ کتاب کتاب بشریت ہے. اس سے ہم استفادہ کریں, اس کو ہم پڑھیں, اس قرآن کی آیتوں کو اپنے دلوں میں اتاریں, اس کو اپنے عمل اور کردار اور کیریکٹر میں اتاریں. جو قرآن نے کہا ہے, جو اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہے, اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے. اسی قرآن کی خاطر جو باقی باتیں بچ جائیں گی انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں مجلس میں فوراً ہمارے شہر بعد آپ کی خدمت گزاری کریں گے. اسی قرآن کی خاطر قرآن پہ عمل ہونے کے لیے اور اہل بیت کی سیرت پہ عمل ہونے کے لیے سرکار دو عالم ختم مرتبہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر سوال بہتر ہے. رسول اللہ نے کنکر کھائے, پتھر کھائے, سائل کا گیا, جادو کا گیا, گلاستے پھینکی گئیں, اذیتیں دی گئیں, راہوں میں کانٹے بچھائے گئے, سر پہ کوڑے ڈالے گئے, بھائی کاٹ کیا گیا. لیکن اسی قرآن پہ عمل ہونے کے لیے, کسی سیرت پہ عمل ہونے کے لیے رسول اللہ نے کتنی زحمت ہے. مولائے کائنات امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتی ہوئی جنگ کو چھوڑ دیا ہے. اسی قرآن کے خاطر کیا کرتے وہ قرآن کو نیزے بلند کیا, لیکن میرے مولا نے اسی قرآن کا عمل ہونے کے لیے جیتی ہوئی جنگ کو چھوڑ دیا. کیوں؟ تاکہ عمل قرآن پہ ہوتا رہے, عمل ہماری سیرت پہ ہوتا رہے, اہل بیت کی سیرت ہوتا رہے. اسی قرآن کی خاطر جب صلح کا مسئلہ آ گیا تو اقتدار کو نظر انداز کر دیا, سلطنت کو ٹھوکر مار دی. ابن علی امام حسن مجتبی علیہ السلام نے, لیکن جہاں صلح کی شرط رکھی ہے انہی شرائط صلح میں سے پہلی شرط صلح امام حسن مجتبی نے کیا لی تھی؟ ان تعمل بکتاب اللہ و سنت رسول اللہ. صلح تو کر رہے ہیں, اقتدار کو قربان کر دیا, سلطنت کو قربان کر دیا, تخت و تاج کو قربان کر دیا, ہماری تمہاری صلح ہو رہی ہے, مگر دیکھو خبردار اس بات کا یہ خیال رکھنا
ان تعمل بکتاب اللہ و سنت رسول اللہ، عمل کتاب خدا میں کرنا ہوگا، عمل میرے نانا کی سیرت میں کرنا ہوگا۔ تو آپ ذرا دیکھیے کہ یہ یہاں پر مصیبتوں کو، اذیتوں کو برداشت کرنے کا ایک سلسلہ ہے، اسی قرآن پہ عمل ہونے کی خاطر، اسی نانا کی سیرت میں عمل ہونے کی خاطر۔ اور جب امام حسین علیہ السلام بھی آئے تو ایک مرتبہ امام حسین بھی آواز دیتے ہیں کہ ہم قرآن کو اپنے سے الگ نہ ہونے دیں گے۔ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل فیا سیوف خذینی، اے میرے نانا کے دین اگر تجھ میں اس سے کام نہیں آتا ہے تو آؤ تلواروں آؤ، میرا گلا حاضر ہے۔ اور یہی تو حسین ابن علی نے بعد شہادت نو کے نیزے پر قرآن پاک کی تلاوت کر کے یہ آواز دیا کہ دیکھو تم یہ چاہتے تھے کہ قرآن اور اہل بیت میں جدائی ہو جائے، مگر گلا کٹنے کے بعد بھی نیزے پہ جا کر نواز رسول حسین ابن علی نے قرآن کو پڑھا۔ کیوں؟ تاکہ میرے چاہنے والوں اس قرآن کو اپنی زندگی سے الگ نہ رکھنا۔ لہذا کامیاب و کامران زندگی انہی کی ہے جو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھیں، قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پہ عمل کریں، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ جتنا ہم قرآن کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، جتنا ہم قرآن کے قانون پہ عمل کریں گے، جتنا ہم سیرت اہل بیت کو اپنی زندگی میں پیدا کریں گے، اتنی ہماری زندگی کامیاب و کامران ہوگی، اتنی ہمارے دنیا میں بھی ہمیں سکون ملے گا اور آخرت میں بھی ہمیں سکون ملے گا۔ بہرحال بس دیکھیے گا اسے قرآن کے ذریعے سے چند دعائیں ہیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ کہا بس ہم نے اپنے بیان کو ختم کر دیا۔ انسان جب قرآن پڑھتا ہے، ختم دعائیں ختم قرآن میں دعا بہت بڑی ہے، سبھی نے پڑھی ہے، ہر اردو میں پڑھی ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے جو شارٹ ہے، ایک بڑا ڈیٹیل والی پڑھی ہے لوگوں نے، شارٹ والی پڑھی ہے، دونوں کو۔ کہا اسی میں چند جملے ہیں، کیا اس میں ٹرانسلیشن سے کروں کیا؟ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، یعنی پورے مہینے جب قرآن کی انسان نے تلاوت کر لیا تب اخلاص نیت کے ساتھ خانہ خدا میں بیٹھا ہوا کتاب خدا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر خط میں دعائے قرآن میں کیا کہتا ہے آخری فقرات میں؟ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اے پالنے والے تو میرے ہمارے دلوں کو تو قرآن کے ذریعے سے نورانی بنا دے۔ کتنی اچھی دعا، ہمارے دلوں کو قرآن کے ذریعے سے نورانی بنا دے۔ وزین اخلاقنا بالقرآن، سب سے اچھا زیور انسانی کیا ہے؟ اخلاق و کردار و کیریکٹر۔ آپ کو گزر ہو رہا تھا، جوان بچہ تھا، سلام نہ کیا، آگے بڑھے آپ دیکھا کہ اس نے دوسرا بچہ ملا، بولا فوراً ہاتھ اٹھایا سلام پہ۔ بتائیے آپ کے دل میں دونوں کی یہ جگہ ایک ہی ہو کہ نہیں؟ آپ فوراً فیصلہ کر دیں گے وہ بے اخلاق بچہ تھا، بد اخلاق تھا، یہ با اخلاق تھا، بد اخلاق تھا اس نے سلام نہیں کیا، یہ با اخلاق تھا اس نے سلام میں پہل کر لیا۔ اخلاق و کردار و کیریکٹر بڑی اچھی چیز ہے۔ انسان ختم دعائے قرآن میں کیا دعا کر رہا ہے؟ اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، اے میرے مالک قرآن کے ذریعے سے تو میرے اخلاق کو مزین کروا دے، مجھے اچھا اخلاق والا بنا دے۔ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ بِالْقُرْآنِ، اے میرے پروردگار قرآن کے ذریعے سے تو مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے دے۔ وَأَدْخِلْنَا فِي الْجَنَّةِ بِالْقُرْآنِ، جہنم کی آگ سے بچنے کی بھی دعا کر رہا ہے، لیکن صرف اسی پہ اکتفا نہیں کرتا ہے، پھر آگے کہہ رہا ہے بندے خدا کی بارگاہ میں میرے مالک اسی قرآن کا واسطہ وَأَدْخِلْنَا فِي الْجَنَّةِ بِالْقُرْآنِ، قرآن کے ذریعے سے تو ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اللہم اجعل قرآن لنا فی الدنیا قرینا وفی القبر مونسا، اے میرے پروردگار تو اس قرآن کو میرے لیے دنیا میں ساتھی قرار دے۔ قرآن کو اپنے سے الگ نہ رکھنا، قرآن صرف بازوؤں میں تعویذ بنا کے پہننے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن صرف جہیز میں شادیوں میں لڑکیوں کو دینے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن کا صرف سائے سے گزرنے کے لیے مسافر کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن صرف الماریوں کے زینت بننے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن کو زینت بنائیے اپنے دلوں کی، اپنے کردار کی، اپنے کیریکٹر کی، اس کو اتاریے، اس میں جتنے احکامات آئیں اس کو پڑھتے جائیے، اس پر عمل کرتے جائیں، جتنا عمل کرتے جائیں گے اتنی ہماری زینت بڑھتی جائے گی۔ کہا اے میرے مالک مجھے قرار دے دے دنیا میں قرآن کے ساتھ، قرآن کو میرا ساتھی قرار دے، ابھی قبر مونسا، قبر میں کوئی نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا، گھبراہٹ ہوگی، الجھن ہوگی، وحشت ہوگی، ہم ہوں گے، ہمارا عمل ہوگا۔ لیکن اگر قرآن پڑھا ہے، قرآن سمجھا ہے، قرآن پہ عمل کیا ہے، قرآن کے واسطے کے راستے پہ چلے آئے، وہ پھر قبر مونسا،
قبر میں اس قرآن کو میرے لیے معین و مددگار قرار دے۔ والا صراط نورا، سے پل صراط سے گزرنے کے لیے قرآن کو میرے لیے نورانی اور روشن بنا دے۔ وفی الجنت رفیقا، جب جنت میں رہیں تو اکیلے نہ رہیں، گھبراہٹ ہوگی، قرآن کو میرا ساتھی بنا دے۔ جیسے دنیا میں ابھی ہم نے کہا تھا کہ قرآن کو ہمیں ساتھی بنا دے، ویسے جنت میں بھی ہمیں گھبراہٹ نہ ہو، قرآن کو میرے لیے رفیق اور ساتھی بنا دے۔ ومن النار اسی طرح حجابا، میرے مالک آخری دعا کر رہا ہے انسان، اے پالنے والے تو جہنم کے درمیان اور میرے درمیان پردہ حائل قرار دے دے، ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الہی آبی ہے وبال ہے وبنی ہے وسر مصور فیہا، پروردگار ہمیں قرآن کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے معبود، ہمیں قرآن کے بتائے ہوئے راستے میں جس کا حکم دیا ہے اس پر ہم عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما، اور جس بات کو قرآن پاک نے منع کیا ہے اس سے بچنے کی ہمیں توفیق کا عمل فرما۔ شیعہ نے کہا تھا کہ ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرکو فرما، امام کو تعلیم فرما، ہم سب پر شمار کا مان